آغا شہزاد رضا کو سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد سی ایس پی کیڈر میں چن لیا گیا۔ سول سروس اکیڈمی لاہور میں ایک برس ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد انہیں اسسٹنٹ کمشنر کراچی لگایا گیا۔ 2 سال بعد آغا شہزاد کو ضلع سکھر میں اے سی متعین کر دیا گیا۔ ایک دن وزیر اعلیٰ سندھ چیف سیکرٹری اور کمشنر متعلقہ ڈویژن کے ہمراہ سکھر دورہ پر تشریف لائے تو انہیں آغا شہزاد رضا پہلی مرتبہ ملے، جس سے وہ بڑے متاثر ہوئے۔ واپسی پر چیف منسٹر سندھ نے آغا شہزاد کے تبادلے کے احکام جاری کر دیے اور اسے کراچی ایسٹ ڈپٹی کمشنر لگا دیا۔ ایک دن وزیر اعلیٰ سندھ نے آغا شہزاد کو چیف منسٹر ہاؤس میں طلب فرمایا۔ دوران ملاقات پیار بھرے اور شفقت امیز لہجے میں فرمانے لگے، ہمارے ایک وزیر کی بیٹی BA پاس ہے، بڑی خوبرو لڑکی ہے، وہ میں تمہارے لیے پسند کر چکا ہوں۔ اپنے والدین کو بلاؤ تاکہ رشتہ کی بات کی جا سکے۔ وہ لوگ بڑے جگیردار اور ہزاروں ایکڑ اراضی کے مالک ہیں۔ ملازموں کی فوج خدمت کے لیے ہر وقت موجود رہتی ہے۔ بڑے بااثر لوگ ہیں۔ ان کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی ہے، اس لیے اگلے 2 دن میں اپنے والدین کو لے آؤ۔ یہ سب سن کر آغا شہزاد چکرا گیا۔ وہ جس خلوص اور محبت سے بات کر رہے تھے وہ اپنی جگہ درست تھی، لیکن انکار کی صورت میں نہ صرف انہیں تکلیف ہوگی بلکہ نوکری جانے کا بھی خطرہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اقرار کرنے سے اپنی زندگی داؤ پر لگائے گا۔ اتنے بڑے لوگوں میں شادی کر کے اس کی حیثیت ایک ادنا ملازم کی ہوگی۔ ایسا کرنے سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ سسرال والے اسے وہ مقام نہ دیں گے جس کا وہ حقدار ہے۔ اسے سوچ میں غرق دیکھ کر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ آغا شہزاد نے کہا، سر میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ دراصل میرا نکاح ہو چکا ہے مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی میں تاخیر کا باعث میرے والد کی اچانک موت تھی، اس لیے آپ کے حکم کی تکمیل نہ ہو سکے گی۔ چیف منسٹر یہ سن کر خاموش ہو گئے، پھر گویا یوں ہوئے، رخصتی کی تاریخ جلدی سے مقرر کرو، میں تمہاری اس خوشی میں خود شامل ہونا چاہتا ہوں۔ کچھ دن بعد ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، شہزاد ہمیں تقریب رخصتی پر کب بلا رہے ہو؟ آغا شہزاد نے جواب دیا، سر بس 2 ہفتے تک۔ انہیں تاکید کی، جو ہی تاریخ مقرر ہو مجھے آگاہ کر دینا۔ آغا شہزاد جو اس مسئلے پر غور کرتا اس کی پریشانی بڑھتی جاتی۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وزیر اعلیٰ اس کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے پر تولے بیٹھے تھے۔ چند روز بعد لیڈیز سوشل ویلفیئر کی اسامی کے لیے انٹرویو لینا تھا۔ ڈپٹی کمشنر آغا شہزاد لڑکیوں کے انٹرویو لے رہے تھے۔ حسین و جمیل دلکش چہرے والی نازک اندام حسینہ اندر آ کر انٹرویو دینے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، جسے دیکھتے ہی آغا شہزاد اس پر ڈٹو ہو گئے۔ اس لڑکی کا روب، حسن و جمال، گھنگریالے بال، سرخ و سفید گال آغا شہزاد پر جادو کرنے کے لیے کافی تھے۔ آغا شہزاد نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے سوال کیا، آپ کا نام؟ لڑکی نے کہا، نوشابہ۔ والد کا نام؟ مصباح الرحمان خلجی۔ شادی شدہ یا سنگل؟ ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تعلیم MA اکنامکس۔ آغا شہزاد، آپ یہ ملازمت کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ نوشابہ، کچھ شوق، قدر ضرورت۔ آغا شہزاد، مس نوشابہ، مجھے ایک خاص اور اہم نوعیت کے معاملے میں آپ کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ خالص کاروباری ایمانداری اور اصول پسندی کے طور پر طے پائے گا۔ کوئی 1 مہینہ پہلے وزیر اعلیٰ نے مجھے اپنے دفتر بلا کر کہا کہ میرے ایک وزیر قریبی دوست جو بہت بڑے جگیردار بھی ہیں، ہزاروں ایکڑ اراضی کے مالک ہیں، ان کی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی، جس کے جواب میں انہیں میں نے کہا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا، جلدی رخصتی کا بندوبست کرو، تمہاری شادی کی دعوت چیف منسٹر ہاؤس میں ہوگی۔ مجھے ایک ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو 3 دن کے لیے میری بیوی کا کردار ادا کر سکے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے من کی مراد بر آئی ہے۔ نوشابہ سخت گھبراہٹ کی عالم میں بولی، لیکن میں ایسے حالات میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ آغا شہزاد، اگر تم چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری طرف غلط نگاہ نہیں اٹھے گی اور نہ کوئی بےہودہ اخلاق سوز اور قابل اعتراض بات ہوگی۔ یہ 100% سچا اور شریفانہ معاہدہ ہوگا جس پر نہایت دیانتداری اور ایمانداری سے عمل کیا جائے گا۔ 2-3 دن کے لیے آپ میرے لیے بیوی کا کردار ادا کر دیں تو نہ صرف آپ کو منہ مانگا معاوضہ دوں گا بلکہ ساری زندگی آپ کا احسان مند بھی رہوں گا۔ میرے گھر میں ایک بوڑھا ملازم اور اس کی بیوی رہتے ہیں۔ والدہ الگ رہائش پذیر ہیں، وہاں آپ کی پرائیویسی میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ نوشابہ، لیکن میں اپنے گھر والوں کو کیا کہوں گی؟ پھر یہ کیسی ملازمت ہے جو 3 دن میں ختم ہو جائے گی؟
آغا شہزاد، میں آپ کو اس نوکری کا جس کا انٹرویو دینے آئی ہیں لیٹر جاری کرتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو اپنے کسی رشتہ دار، والدہ یا بہن کو ساتھ رکھ سکتی ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا. نوشابہ، میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کو میوس نہ کروں، مگر جب تک میں اپنے والدین سے نہ پوچھ لوں آپ کو کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کرا سکتی. اجازت دیں، کل اسی وقت ضرور حاضر ہو جاؤں گی. دوسرے دن نوشابہ نے بتایا کہ وہ 3 دن کے لیے آپ کی بیوی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. آغا شہزاد نے کہا کہ میرے ساتھ مارکیٹ چلیں اور اپنی پسند کے کپڑے، جوتے، زیورات اور میک اپ کا سامان خرید لیں. نوشابہ نے انکار کر دیا. اس نے کہا میری بڑی بہن شادی شدہ ہے، اس کے پارچات اور زیورات استعمال کر لوں گی. 2-3 دن کے لیے اتنا خرچہ کرنا مناسب نہیں. آغا شہزاد شادی مرد کی کیفیت میں مبتلا تھے. اسے توقع ہی نہیں تھی کہ نوشابہ اتنی جلدی مان جائے گی. اس بات پر وہ بڑا حیران تھا کہ اس خاتون نے اسے تمام اخراجات کے بوجھ سے آزاد کر دیا تھا. وہ اس کی وسیع قلبی اور اعلیٰ نسبی کا قائل ہو گیا. اگر وہ چاہتی تو منہ مانگا معاوضہ حاصل کر سکتی تھی اور جس قدر چاہتی شاپنگ کر لیتی. یہ اس کی عظمت کی دلیل تھی. تیسرے دن رخصتی کا وقت مقرر تھا. نوشابہ ایک اٹیچی اٹھائے پہنچ چکی تھی. شام 7 بجے چیف منسٹر ہاؤس پہنچنے کا وقت مقرر تھا. نوشابہ تیار ہو کر بیڈ روم سے باہر نکلی تو آغا شہزاد اسے دیکھتا ہی رہ گیا. کرمزی رنگ کی ساڑی پر طلائی تاروں اور رنگ دن موتیوں سے پھول پتیوں کی کڑھائی بڑے کرینے سے کی گئی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے کوئی حور زمین پر اتر آئی ہے. گلے میں سونے کا ہار جس میں یاقوت جڑے تھے، ماتھے پر ہیروں سے مرصع جھومر، ناک میں ہیرے کا لونگ، ہاتھ کی کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں اور 2 وزنی کنگن، انگلیوں میں نیلم کی انگوٹھیاں، کانوں میں دل اویز بندے. وہ سچ مچ دلہن لگ رہی تھی. آغا شہزاد اپنے مقدر پر جتنا بھی چاہے ناز کر سکتا تھا، لیکن وہ محض 2-3 دن کے لیے اس کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی. اس نے دل میں خیال کیا کہ کاش وہ اس سے شادی کی درخواست کرتا تو شاید وہ مان جاتی. وہ ایسے سحر انگیز جذبات کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا تھا. چیف منسٹر ہاؤس پہنچنے کے بعد وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ بینکوئٹ ہال میں داخل ہوا، جہاں وزیر اعلیٰ نے انہیں خوش آمدید کہا. حاضرین محفل نے شادی کی مبارکباد دی. دلہن بیگم چیف منسٹر، بیگم چیف سیکرٹری اور بیگم چیف جسٹس کے درمیان صوفے پر بیٹھ گئی. اعلیٰ سول و فوجی حکام کی بیگمات بھی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر اس کو دیوانہ وار دیکھ رہی تھیں. نوشابہ تعلیم یافتہ اور سلیقہ شعار تھی. اس نے دل لبانے والی گفتگو سے دعوت میں موجود تمام بیگمات کے دل مول لیے. سبھی اس کو اپنے گھر دعوت پر بلا رہے تھے. بیگم وزیر اعلیٰ نے اس مرلے پر موتیوں کا ایک قیمتی ہار اس کے گلے میں ڈالا. دعوت کے اختتام پر اعلیٰ افسان کی بیگمات سے ان کو دعوتیں قبول کرنے پر زور دیا. آغا شہزاد کے لیے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن کے مصداق گہری سوچ میں ڈوب گیا. اگلی 10 راتوں کے لیے دونوں نام نہاد دلہا دلہن بک ہو گئے. 2 منسٹر، 2 جج، 6 اعلیٰ اور فوجی افسان کا انکار کرنا کس کی ہمت تھی. واپسی کے لیے جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو دونوں انتہائی پریشان تھے. آغا شہزاد زیادہ مغموم دکھائی دیتا تھا. کہنے لگا یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری خواہش کے خلاف ہو رہا ہے. خدارا مجھے غلط نہ سمجھا. میں ڈی سی ہونے کے باوجود کس قدر مجبور اور بے بس ہوں. آپ نے ایسی 10 دعوتوں کو قبول کیا ہے جو ہماری فرضی شادی کی خوشی میں دی جا رہی ہیں. اس سے آپ نے اپنی مشکلات کو بڑھا لیا ہے. آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ آغا شہزاد نے کہا ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ مانیں. نوشابہ نے کہا پوچھیے. کیا کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ ہمارا یہ فرضی رشتہ حقیقت کا روپ دھار لے؟ نوشابہ، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس موضوع پر بات نہیں کریں گے. جسٹس پناہ علی سید کی دعوت پر نوشابہ نے جو لباس پہنا اور ہار سنگار کیا اس پر وہ کوئی کاف کی پری معلوم ہوتی تھی. بیگم جسٹس نے اس کو سونے کی قیمتی بالیوں کا سیٹ دیا. یہ تمام تحائف نوشابہ نے آغا شہزاد کو واپس کر دیے. اگلی رات کراچی کے مشہور صنعت کار سیٹھ حسین نے انہیں ڈنر پر مدعو کیا. کھانے میں کباب، مرغ، بٹیر، باربیکیو کی دکانیں سجی تھیں. درمیان میں روسٹ بکرے جن کے پیٹ میں چاول بھرے تھے، مرغ کے پیٹوں میں بٹیر اور بٹیروں کے پیٹوں میں ابلے انڈے بھرے تھے. 6-7 قسم کے سالن، سبزیات، پھل اور ڈیزرٹس بڑے کرینے سے سجائی گئی تھی. تازہ فرائی مچھلی کڑھائیوں میں سپلائی کی جا رہی تھی. باوردی ویٹر ہر ٹیبل پر مہمانوں کو سروس دے رہے تھے. یہ اپنی نوعیت کی منفرد دعوت تھی. بیگم حسین سین نے نوشابہ کو قیمتی ہیروں کا نیکلس پیش کیا. آج نوشابہ کے معاہدے کا آخری دن تھا. آغا شہزاد نے کہا
ہوم سیکرٹری اور کمشنر دونوں میرے باس ہیں جن کے ساتھ مجھے دن میں کئی مرتبہ واسطہ پڑتا ہے۔ کیا تم مزید 2 دن کے لیے رک سکتی ہو؟ میرے لیے تم نے اتنا کچھ کیا ہے، وہاں یہ 2 فنکشن بھی بھگتا دو۔ جتنے تحائف ملے ہیں وہ سب تمہارے ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ نوشابہ: نہیں شہزاد صاحب، میرا ان تحائف پر کوئی حق نہیں، یہ سب کچھ آپ کی بیوی کے ہیں۔ جب آپ کی شادی ہوگی تو اسے دے دینا۔ کمشنر ہاؤس کی دعوت بھی روایتی انداز کی تھی۔ کراچی کے اعلیٰ سول و فوجی افسران، سرکاری و غیر سرکاری شخصیات موجود تھیں۔ پولیس بینڈ کی مخصوص دھنیں حاضرین کو محظوظ کر رہی تھیں۔ انواع اقسام کے کھانوں سے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔ بیگم کمیشن نے دلہن کو امپورٹڈ بیوٹی باکس کا تحفہ پیش کیا۔ دعوت سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ گھر جا رہے تھے تو دونوں بہت خوش تھے۔ آغا شہزاد نے اسے بتایا کہ باقی تمام دعوتیں اس نے یہ کہہ کر منسوخ کر دی ہیں کہ دلہن کا میکے جانا بہت ضروری ہے۔ آغا شہزاد، کیا تم مجھے اپنا ایڈریس بتا سکتی ہو؟ شاید زندگی کے کسی موڑ پر ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں۔ نوشابہ: آغا صاحب، جو آپ سوچتے ہیں وہ کبھی نہ ہو سکے گا۔ ہم لوگ سفید پوش ہیں، آپ کی اور ہماری حیثیت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ کم از کم اس سلسلے میں مجھے کوئی خوش فہمی نہیں۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی موزوں لڑکی دیکھ کر شادی کر لیں، آپ کے لیے یہی مناسب ہے۔ آغا شہزاد: کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ تمہارا اٹل فیصلہ ہے؟ نوشابہ: میرا خیال ہے اب ہمارا الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ الگ ہوتے ہوئے ایسی دکھتی رگوں کو نہ چھیڑیں تو بہتر ہے۔ اگلے دن نوشابہ اپنے مشن کی تکمیل اور کامیابی کے بعد واپس چلی گئی۔ شہزاد اس کا بے حد ممنون تھا۔ نوشابہ کی ناقابل فراموش ملاقات، اس کی رفاقت کے لیے حسین لمحات، اس کی فراق دلی اور اعلیٰ ظرفی اس کی زندگی کا انمول سرمایہ بن چکی تھی۔ اسے اس بات کا قلق تھا کہ وہ نوشابہ کو عمر بھر کے لیے اپنا نہ بنا سکا۔ نوشابہ کے ساتھ بیتی ہوئی سہانی گھڑیاں اور اس کے دل لبانے والی باتیں اب دل فریب یادیں بن کر رہ گئی تھیں۔ کچھ دنوں بعد اسے گھر سے اطلاع ملی کہ اس کی شادی کراچی کے مشہور صنعت کار اور ایکسپورٹر سیٹھ ولی بھائی کپاڈیا کی بیٹی عائشہ سے طے کر دی گئی ہے۔ لڑکی تعلیم یافتہ اور سلیقہ شعار ہے۔ آغا شہزاد نے والدہ کو پیغام بھیجا کہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ والدہ اپنی بڑی بیٹی کو لے کر کراچی آئیں اور آغا شہزاد کو سمجھایا کہ اب بات پکی ہو چکی ہے۔ اپنے بڑھاپے اور بزرگی کا واسطہ دیا۔ عائشہ اور اس کے خاندان کی بہت تعریف کی اور اسے لڑکی دیکھنے کے لیے بھی کہا۔ آخرکار بڑی منتوں کو شامل کے بعد وہ شادی کرنے پر رضامند ہو گیا۔ سہاگ رات جب وہ اپنی دلہن کو ملنے پھولوں اور پتیوں سے راستہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اپنی دلہن کو سرخ جوڑے میں ملبوس لمبا گھونگھٹ نکالے پلنگ پر بیٹھے دیکھا۔ وہ اس وقت بڑا ہی مضطرب اور بے چین تھا۔ اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے کی بجائے عزم حلال کی کیفیت میں صرف اتنا کہہ سکا، مجھے معاف کر دینا عائشہ، میں تمہیں خاندانی مجبوری کے تحت بیاہ تو لایا ہوں مگر تمہیں وہ محبت نہ دے سکوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تقدیر نے میرے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر دلہن نے اپنے چہرے سے نقاب اڑ دیا اور کہنے لگی، مذاق تو آپ کر رہے ہیں، جہاں کرائے کی بیوی سے کام چل سکتا ہو وہاں اصل دلہن سے محبت کیسے کی جا سکتی؟ یہ جادوئی الفاظ اس کے کان میں پڑے تو اس نے بجلی کی سرحد سے دلہن کی طرف دیکھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے 440 وولٹ کا کرنٹ اسے چھو گیا ہے یا اس نے کوئی گمشدہ خزانہ پا لیا ہے۔ دلہن کی مانوس آواز نے اس پر شادی مرد کی کیفیت طاری کر دی۔ نوشابہ دلہن کے روم میں سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اسے اپنے مقدر کی کامیابی پر یقین نہ آیا۔ کچھ دیر بعد حواس بحال ہوئے تو کہنے لگا، اف میرے خدایا، یہ خواب ہے یا حقیقت؟ یا الہی، یہ کیا معاجرہ ہے؟ نوشابہ میرے سرتاج، یہ سارا چکر تو آپ کا چلایا ہوا ہے۔ میں پہلے روز آپ کے دفتر آئی تو میرا مقصد صرف آپ کو دیکھنا تھا، کیونکہ میرے والدین نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے ہاں سے میرے لیے شادی کا پیغام آیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو دیکھنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اسی دن آپ لیڈی سوشل ویلفیئر افسران کے انٹرویو لے رہے تھے۔ میں نے یہ موقع غنیمت جانا اور انٹرویو کے بہانے آپ کو دیکھنے اندر چلی گئی۔ وہاں چند روز کے لیے آپ نے مجھے کرائے کی بیوی بننے پر مجبور کیا اور بڑی دلچسپ اور لچھے دار دلیلیں دیں۔ میں نے اس نوکھی تجویز پر غور کیا اور سوچا چلو چند روز آپ کے قریب رہ کر آپ کو اچھی طرح پرکھنے کا موقع مل جائے گا۔ آپ کی گفتگو میں سچائی تھی، آپ کی مجبوری بھی پریشان کن تھی۔ مجھے آپ کی نیک نیتی اور شرافت پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے میں نے اپنے والدین کو اس پر راضی کر لیا۔
میں نے آپ کی خواہش کے مطابق کرائے کی بیوی کا رول ادا کیا اور آپ کے امتحان میں پاس ہو گئی۔ آپ میری آزمائش میں پورے اترے اور میرے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی تو میں نے اس شادی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ میرا اصل نام عائشہ ہی ہے۔ نوشابہ تو کرائے کی بیوی تھی جو اپنا پارٹ بخوبی ادا کر کے چلی گئی۔ اب آپ کی اصل دلہن آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔